ذوالقرنین کون تھا؟ قرآن و حدیث میں کہیں یہ مذکور نہیں کہ ذوالقرنین کا اصل نام کیا تھا، کس علاقے کا بادشاہ تھا، کس قوم سے تعلق رکھتا تھا اور کس دور میں یہ بادشاہ گزرا ہے، مغربی جانب اس نے کہاں تک اور کون کون سے ممالک کو مسخر کیا تھا، مشرقی سمت میں کہاں تک پہنچا، اس کا تیسرا سفر کون سی جانب تھا، ذوالقرنین کس جگہ واقع ہے، اور لہٰذا ان سب امور کی تعین میں کہاں تک پہنچا تھا، اس کا تیسرا سفر کون سا تھا، اور مفسرین میں بہت اختلاف واقع ہوا ہے، اور قرآن کسی تاریخی واقعات کے ذکر کرنے کے باوجود بھی ایسے امور کو زیر بحث نہیں لاتا جن کا انسانی ہدایت سے کچھ تعلق نہ ہو یا اس پر شرعی حکم کی بنیاد نہ اٹھتی ہو۔ ذوالقرنین کا واقعہ یہود کی الہامی کتاب تورات میں مذکور نہیں بلکہ تورات کی تفاسیر میں ہے۔ ذوالقرنین ایران کا نہیں بلکہ عرب کے کسی علاقے کا بادشاہ ہو سکتا ہے اور یمن کے حمیری خاندان کا بادشاہ تھا۔ ذوالقرنین عربی لفظ ہے، فارسی یا ایرانی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں یمن کے بادشاہ زمانۂ قدیم میں ذو کے ساتھ ملقب ہوا کرتے تھے، جیسے ذو نواس، ذو نون، ذور عین، ذوئے زن وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی ذوالقرنین بھی تھے۔ ابو ریحان البیرونی اس کا نام ابو کرب بن عیر بن افریکس حمیری بتاتے ہیں کہ اس کا اصل نام جو تھا وہ صعب تھا اور یہ طبع اول کا بیٹا تھا، یعنی جہاں بلقیس رہتی تھی، اور یہی ذوالقرنین ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس کا بیٹا ذوالمنار ابرہہ، اس کے بعد اس کا بیٹا افریکس، اور اس کے بعد اس کا بھائی شرجیل، اس کے بعد اس کا بیٹا الحاد، اور اس کے بعد اس کی بیٹی بلقیس بادشاہ ہوئی جو سیدنا سلیمان کے پاس حاضر ہوئی تھی۔ وحی کا ہونا، یہ قرآن پاک میں کافی شواہد مل جاتے ہیں۔ مثلاً سیدہ مریم نبیہ نہیں تھی، تاہم فرشتے ان کے پاس ہم کلام ہوئے۔ موسیٰ بھی نبیہ نہیں تھی مگر ان کی طرف وحی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح سیدنا لقمان کا معاملہ ہے، اس وحی سے وہ وحی مراد نہیں ہے جو انبیاء پر بذریعہ فرشتہ نازل کی جاتی رہی۔ یہاں لغوی معنی یعنی بذریعہ اشارہ، ذہن میں ڈال جانا۔ اکثر جب ہم دل کی اور ذہن کی بات نہیں مانتے تو تقریباً بہت نقصان اٹھاتے ہیں۔ ذوالقرنین کا مغربی قوم سے جو سلوک کیا تھا اور جو راہ اختیار کی تھی، اس قوم کی پوری طرح سمجھایا جائے اور انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، اور فیصلہ یہ کیا کہ اس کے نتیجے میں جو لوگ اکڑ جائیں گے اور ظالموں کی روش اختیار کریں گے، ہم صرف انہیں ہی سزا دیں گے اور انہیں سے سختی کا برتاؤ کریں گے۔ پھر موت کے بعد جب ایسا آدمی اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہ اسے سخت عذاب بھی اللہ تعالیٰ بھی دے گا، لیکن جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں گے، وہ اپنا طرز زندگی بدل کر نیک کام کرنے لگیں گے، ان کو اللہ کے ہاں اچھا اجر ملے گا اور ہم بھی ان سے نرمی کا برتاؤ کریں گے، جیسا کہ ہر عادل بادشاہ میں یہ صفت ہوتی ہے۔ وہ غلبہ پانے کے بعد بد کردار لوگوں سے سختی سے پیش آتے ہیں اور بھلے لوگوں سے مہربانی کرتے ہیں اور ان سے مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ دوسرا سفر ذوالقرنین کا مشرق کی طرف تھا۔ وہ علاقے فتح
کرتا ہوا بالآخر وہاں تک پہنچ گیا جہاں مہذب دنیا ختم ہو جاتی ہے اور ایسی جانگلی یعنی غیر مذہب قوم سے وابستہ پڑا جو اپنا گھر بنانا بھی نہیں جانتے تھے۔ سورج کی گرمی یا بارش سے بچنے کے لیے ان کے پاس خیمے کے ہلکے پل کے گھر تھے اور نہ مکان تھے۔ وہ پہاڑوں کے غاروں میں اپنا گزران کرتے تھے یا پھر وہ آفتاب کی تپش اور بارش وغیرہ کو برداشت کرنے کے عادی بن چکے تھے۔ شمالی جانب کا یعنی کیشیا کی پہاڑی علاقہ تک چلا گیا ذوالقرنین اور اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کی زبان کو بھی یاجوج و ماجوج یا ان کی زبان کو نہیں سمجھتے تھے اور ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ ایسی صورتوں میں کسی ترجمان کی وساطت سے ہی پتہ بات چیت ہوئی ہوگی یا بعض اوقات اشاروں سے بھی انسان سمجھ جاتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج سے مراد انتہائی شمال مشرقی علاقے کے وحشی اقوام ہیں جو انہی دروں کے راستوں سے یورپ ایشیا کے مہذب اقوام پر حملہ آور ہوتی رہی اور جنہیں مورخین سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کے اولاد قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر یہ التجا کی کہ ہمیں یاجوج و ماجوج حملہ کر کے ہر وقت پریشان کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد نے ذوالقرنین کو فریاد کی اور التجا کی کہ ہمیں یاجوج و ماجوج حملہ کر کے ہر وقت پریشان کرتے رہتے ہیں، اگر ممکن ہو تو ان کی دو گھاٹیوں کے درمیان جو دریں ہیں انہیں پاٹ دیجیے اور اس سلسلے میں جو لاگت آئے ہم دینے کو تیار ہیں، یا اس کے عوض ہم پر کوئی ٹیکس لگا دیجیے اور وہ ہم ادا کرتے رہیں گے۔ ذوالقرنین نے ان کی تو درخواست منظور کر لیا اور کہا کہ اکثر عادل جو ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے بادشاہ، اور ذوالقرنین نے کہا تمہاری مالی امداد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ موجود ہے میرے پاس، البتہ مزدور تم مہیا کر دو تو میں ایسی دیوار بنا دوں گا، مجھے کچھ لوہے کی چادریں اور دوسرا سامان تعمیر مہیا کرنا تم لوگوں کی ذمہ داری ہوگی۔ پہلے لوہے کے بڑے بڑے تختوں کے اوپر نیچے تہ جمائی گئی، جب ان کی بلندی دونوں پہاڑوں کی گھاٹیوں تک پہنچ گئی تو لوگوں کو حکم دیا کہ خوب آگ دھونکو، اور اس کام کے لیے لکڑی اور کوئلے کے استعمال میں لایا گیا۔ جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا تو پگھلا ہوا تانبا اوپر سے ڈالا گیا جو لوہے کی چادروں کی درزوں میں جم کر پیوست ہو گیا، اور یہ سب کچھ مل کر پہاڑ سا بن گیا۔ بظاہر ہر ایسی دیوار کی تعمیر ایک حیران کن ہے۔ جب دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس طرح ہر مسلمان کا شیوہ ہے، اور جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر لازوال نہیں، جس طرح میں نے پہلے آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اگر مگر نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس طرح ذوالقرنین نے بھی ان لوگوں کو سمجھا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، جب تک اللہ کو منظور ہو قائم رہے گی، اور وعدے کے وقت سے مراد تو اس دیوار کی تباہی کا وقت جو ہے وہ قیامت ہے۔ ذوالقرنین کا ان لوگوں سے خطاب بھی ختم ہو جاتا ہے اور قصہ ذوالقرنین بھی اس میں محض کفار مکہ کے سوال کا جواب ہی نہیں دیا بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ ذوالقرنین ایک بہت بڑا فاتح اور شان و شوکت والا بادشاہ ہونے کے باوجود توحید، لا الہ الا اللہ اور آخرت کا قائل تھا، عدل و انصاف کے علاوہ فیاضی سے کام لیتا تھا، نرمی کا برتاؤ کرتا تھا،
تمہاری طرح کم ظرف نہیں تھا، گمنڈ اس میں نہیں تھا کہ معمولی قسم کی سرداریاں پا کر اکڑے بیٹھے ہو اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو۔ ذوالقرنین جب دیوار پیون اس نے کہا کہ پیون کی جائے گی تو یاجوج و ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح بے شمار تعداد میں ٹاٹے مارتے ہوئے نکلیں گے۔ پیوند خاک ہو جائے گی، یعنی جب یہ اس میں دراڑ اللہ تعالیٰ ڈالے گا تو بے شمار تعداد میں ٹاٹے مارتے ہوئے نکلیں گے، اور قیامت کے دن نفخہ صور ثانی ہوگا تو لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کر موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے۔ اس کے بعد سب اللہ کے سامنے میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے، اور جس مقصد حقیقی کے لیے اللہ نے انہیں آنکھیں اور کان عطا کیے تھے، اس کے لیے ان لوگوں نے ان اجزاء سے کوئی کام نہیں لیا، اور مقصد یہ تھا کہ آنکھوں سے اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرے اور حق بات سننے کے لیے ان کے کان ہر وقت آمادہ ہوں۔ جس طرح یہ نور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کی کارسازی کو سمجھیں، اور اس جو ہے قرآن کو ترجمے سے سمجھے، کیونکہ یہ فوت شدگان کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے تو نہیں ہے، بلکہ اس سے اصل مقصد یہ ہے کہ تعلیمی درسگاہیں، اور اس سے انسان ایک اسپتال تو قائم کر سکتا ہے، لیکن ادھر بندے نہیں ہوتے، ادھر کارندے نہیں ہوتے، ادھر عدل والا بندہ نہیں ملتا۔ اصل میں صرف رپورٹ ہیں اور پیسے کمانے والے رپورٹ ہیں، پیسہ کماتے ہیں، انسانیت نہیں ہے۔ جن کو اللہ کی بات پسند آئے گی، جو قرآن کی طرف یعنی ان کا دل منتقل ہو جائے گا اس دنیا سے، تو وہی بندے جو ہیں وہ عجائبات قدرت کو سمجھ سکتے ہیں، اور ان کی یعنی جو ویژن ہے وہ ان کی وسعت کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، اور سمندر کی طرح ہو جاتا ہے، سمندر سے بھی زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی سمجھ دے، اور قرآن کو اپنی زبان میں سننے کی توفیق دے اور سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ ہماری ساری عمر جو بد کرداریوں میں گزرتی ہیں کہ وہ نیک کاموں میں گزریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راضی کرے۔